والسلام على سيدنا ونبينا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش رہے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور دوست آگے تشریف لیں. آگے پہلے جگہ بک کر لیا کریں اور بچے پیچھے ہو جائیں، بڑے دوست آگے تشریف لیں. محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں جان سے پیارا نشان میں نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان میں نبوت کا. ملائک کی جماعت شب وہاں پہ اترتی ہیں. ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں. ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا. ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. پھر جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی. پھر جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی. مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا. مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان میں نبوت کا. یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا. یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا. کر
ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا دوستوں بزرگوں عزیزان اللہ کے نبی ہندوستان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حضور سلام نذرانہ مشکل سبحان دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سب کو علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سارے رسول سنا کے اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو حضرت محترم آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور باقی بھی جو مذاہب ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں ہمارے پیارے آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے جو بھی یہ بات نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے کذاب ہے دجال ہے کیوں میرے اور آپ کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے 30 جھوٹے دجال آئیں گے وہ دعویٰ کریں گے لیکن وہ کیا ہوں گے جھوٹے ہوں گے کیوں مجھے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ابھی حضرت سید آدم علیہ نبی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے پیارے آدم علیہ نبی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے اللہ نے میرے محبوب کے نور کو اس وقت پیدا فرمایا اور سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے باقی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اپنے وقت میں تشریف لائے پھر چلے گئے ان کی نبوت وقتی تھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب میرے آقا کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے حتیٰ کہ حضرت سیدنا آدم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی تمام نبیوں کی نبوت کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا میرے آقا نے ظاہری پردہ بھی فرمایا ہے لیکن میرے آقا کی نبوت آج بھی باقی ہے کیوں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا کسی نے اپنا گھر بنایا ایک محل تیار کیا تو فحسنہ واجملہ اس نے اپنا گھر نہایت ہی خوبصورت بنایا بڑا اچھا گھر بنایا لیکن اس میں حسن بھی ہے جمال بھی ہے لیکن الا موضع لبنۃ من زاویہ سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے جو ایک کونے میں ہے باقی سارا محل اس نے تیار کر دیا یہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہے آپ
آپ فرما رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ ایک محل تیار کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، باقی سارا گھر بڑا حسین و جمیل ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس مکان کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ بھی باقی ہے، باقی سارا محل کیا ہے؟ مکمل ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ آگے فرمایا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْبُدُونَ لَهُ، دیکھنے والے اس مکان کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، دیکھنے والے مکان کو دیکھتے ہیں، محل کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، محل کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس محل کا چکر لگاتے ہیں، چکر لگانے کے ساتھ ساتھ چاروں طرف دیکھتے ہیں تو کیا حَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبْنَةُ، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں محل بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن و جمال والا ہے، اتنا خوبصورت محل ہے، لیکن باقی سارے کونے ٹھیک ہیں، لیکن یہ ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں لگائی گئی۔ تو پھر کاش اس اینٹ کی جگہ بھی پوری ہو جاتی تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نے ختم نبوت کے اس مقام کو مکمل فرما دیا، میں نے اس ختم نبوت کے مقام کو مکمل فرما دیا ہے۔ یہ ایک مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ختم نبوت کا تاج اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا فرمایا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میں آج ہی ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں ایک مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے خط لکھا، تو دونوں روایت کے مطابق وہ آیا لیکن بات نہ کر سکا، واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا تو خط لکھا، خط یہ لکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ نے ایسا کر لیں کہ اپنی حیات میں آپ نبی ہیں تو آپ جب پردہ فرما جائیں تو پھر وہ نبوت مجھے مل جائے گی، تو یا پھر ایسے کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں، آدھے کیا میں نبی بن جاتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھا، فرمایا تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ آج لوگ ایسے موجود ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ جن کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جو آج بھی وہ جو مرزائی تھا، مرزا احمد قادیانی، جس کو آج بھی لوگ نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ آج بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کیا؟ تو پھر یہی بات کہیں گے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو کفر سے، کافر سے بھی بدتر ہیں، کافر سے بھی بدتر ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق، ایک مشرک، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے ہیں اور گندے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھا کہ تو کیا ہے؟
بولیے نا کیا ہے؟ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو جب یہ جواب لکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک سنیے، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس خط کو لے کر اس کذاب کے پاس جائے کہ میرا جواب اس کو دے کہ تو جھوٹا ہے، یہ جو تو باتیں کر رہا، میں تو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل فرما دیا، وہ نبوت کا محل اب مکمل ہو گیا ہے، اس کے اندر باقی کوئی کسر ہے نہیں رہی، ایک اینٹ کی کسر تھی، وہ اوانا خاتم النبیین میں نے پوری فرما دی ہے، اب محل تو پورا ہو گیا، اب کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اس نے جب یہ دعویٰ کیا، میرے آقا نے خط بھیجنا چاہا، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کون ہے جو اس خط کو لے کر جائے؟ تو ایک چھاوڑی والا جو اپنے سر پر چھاوڑی اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتا تھا، وہ غلام اس وقت کھجور کھا رہا تھا، محبت دیکھیے، پیار دیکھیے میرے آقا کے غلاموں کے دلوں میں میرے آقا کی محبت کتنی ہے۔ وہ غلام اس وقت کھجور کھا رہا تھا، فوراً کھڑا ہوا، عرض کی آقا اور کسی کی ڈیوٹی نہ لگانا، آقا یہ ڈیوٹی میں پوری کروں گا۔ راوی فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی نا، آقا کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، آقا اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، میں اس جھوٹے کے پاس جاؤں گا، میں آپ کا خط میں پہنچا کے آؤں گا۔ اس وقت اس کے منہ میں کھجور تھی، جب اس نے بات کی کھجور کے چند ٹکڑے باقی صحابہ پر گرے تو وہ نیچے سے بولے ابھی پہلے کھجور تو کھا لے، اتنی جلدی کیا؟ تو وہ غلام تھا، اتنی محبت تھی، بے شک جسم کا بھی کمزور تھا، غریب تھا، عرض کرنے لگا میرے پیر بھائی اگر میں بیٹھا رہتا ڈیوٹی اور کسی کی لگ جاتی تو پھر میں کیا کرتا؟ میں تو اس لیے جلدی کھڑا ہو گیا ہوں کہ آقا کا یہ پیغام، آقا کی غلامی کا حق یہ میں نے ادا کرنا ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا نے ڈیوٹی لگائی، لیکن دیکھیے محبت، وہ غلام ایسا تھا جس کے 11 یا 12 بچے تھے، 11 یا 12 بچے تھے، لیکن آج ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے، جب دین کی باری آئے نہ تو تاجر باہر نکلتے ہیں، نہ کوئی سیاستدان باہر نکلتا ہے، جب بھی دین کی باری آتی ہے تو علماء ہی سامنے پہلے بار پہ آگے آتے ہیں میدان میں۔ کون آتا ہے؟ علماء آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام دیا ہے، جن کو یہ شانیں دی ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے سب سے پہلے وہ باہر نکلتے ہیں، پھر خوش نصیب میرے آقا کے غلام ان کے پیچھے آتے ہیں، کس لیے؟ وہ جانتے ہیں یہ علماء بھی محبوب کی غلامی ادا کرنے کے لیے، غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ کوئی اپنی وجہ سے نہیں نکلتے۔ جب بھی محبوب کی ذات کی باری آتی ہے، محبوب کی ناموس کی باری آتی ہے، محبوب کی ختم نبوت کی باری آتی ہے تو علماء نکلتے ہیں، پھر میرے آقا کے غلام بھی ان کے پیچھے نکلتے ہیں۔ تو پھر غلام کی محبت دیکھی، اس نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، وہ گیا، اسے پتا تھا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، اسے پتا تھا کہ میں ایک جھوٹے قذاب کے پاس جا رہا ہوں، ظاہر ہے اس کے فوجی بھی ہوں گے، ظاہر ہے اس کے غلام بھی ہوں گے، پھر اس کے دربار میں جانا ہے۔ جب اس کے دربار میں پہنچا تو جو ایسا شخص ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس نے جب خط پہنچایا تو اس نے خود نہیں پڑھا، اپنے ساتھی کو دیا کہ پڑھ کے سناؤ، بڑا ہوا مجمع تھا، اس ساتھی نے پڑھ کے سنایا کہ تیرے خط کا جواب یہ آیا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اس مجمع میں ماننے والے بھی تھے۔ اس نے پھر جب یہ بات سنی تو اس میرے آقا کے غلام سے بات کرنے لگا
کہ تیرے نبی نے تو یہ بات کر دی، آپ بتا تیرا کیا عقیدہ ہے، آپ بتا تیرا کیا عقیدہ ہے، تیرا کیا نظریہ ہے، تو مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اس نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، جب میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہہ دیا ہے تو میں بھی تجھے جھوٹ نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ غلام، میرے آقا کا غلام فرمانے لگا میں جانتا ہوں، تیرے دربار میں کھڑا ہوں، تیرے فوجی سامنے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا تیری جان چلی جائے گی۔ وہ غلام میرے آقا کا غلام فرمانے لگا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں تو محبوب کے قدموں پر ایک ایک کر کے قربان کرتا جاؤں گا۔ اس نے کہا دیکھ لے، اس نے تلوار اٹھائی، ایک بازو پر تلوار ماری، بازو جدا ہو گیا، پھر کچھ آپ بتا تم مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں جھوٹا ہی کہتا ہوں۔ جب میرے محبوب نے کہا ہے ایمان دیکھیے، محبوب سے محبت دیکھیے، محبوب سے پیار دیکھیے، حتیٰ کہ اس میرے آقا کے غلام کو شہید کر دیا گیا۔ اور ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی مدینے کی گلیوں میں جب بھی چلتے پھرتے تو میرے آقا کی ختم نبوت کے نعرے لگایا کرتے۔ اور یہ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تین آیات مبارکہ قرآن پاک کی ہیں اور 150 کے لگ بھگ حدیث مبارکہ ہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، نہ کوئی نبی نیا آ سکتا ہے نہ کوئی امت اور آ سکتی ہے۔ تم آخری امت ہو، ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن سب سے پہلے محبوب کے صدقے جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں وہی جائے گا سب سے پہلے دروازہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، جنت میں پہلے میرے آقا داخل ہوں گے، پھر میرے آقا کے امتی داخل ہوں گے۔ تو امتی وہی داخل ہوگا جو میرے محبوب کے ساتھ محبت بھی کرتا ہوگا، میرے محبوب کی سنت پر عمل بھی کرتا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ محبت کا دعویٰ کریں اور شکل و صورت انگریزوں جیسی ہو، یہ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ محبوب جیسی صورت بھی بنائے، محبوب جیسا کردار بھی ہو، محبوب کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ تمہیں عرض کر رہا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جب چلتے پھرتے تو میرے آقا کی ختم نبوت کا اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدہ صدیقہ اکبر کی دور خلافت میں بھی ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا اور اسپیشل ایک قافلہ بنایا جو اس قذاب کے ساتھ جا کے جنگ کرے اور اسے واصل جہنم کرے۔ کس لیے؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، کوئی بھی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اور دیکھیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ حیات ہیں تو مدینے کی گلیوں میں یہی نعرہ لگاتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج بنایا ہے۔ تو ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، دل کا دورہ پڑا، آپ فوت ہو گئے، عورتیں آئیں چیخو پکار کرنے لگیں، جب عورتیں چیخنے لگیں تو کپڑا اوپر چہرے کے اوپر چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو آواز آئی
کہ چپ ہو جاؤ. کیا آواز آئی؟ چپ ہو جاؤ. وہ سارے سوچنے لگے کہ یہ تو صبح کے فوت ہوئے ہیں، یہ فوت ہو کے اب پھر بول رہے ہیں. تو لوگ مزید ادھر ہی توجہ دی. تو جب مزید توجہ دی تو پھر آپ کی زبان سے پھر وہ صحابی ہیں جن کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ گواہی دے رہے ہیں، لوگوں میرے آقا وہ ہیں جن کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا. میرے آقا آخری نبی ہیں اور میں یہی کہتا ہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد. اتنی محبت والا میں وہ سنی ہوں جمیلے. بولو بولو آقا دی شان بیان کرنی ہے. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد. صحابی رسول زندہ نے میرے آقا دی شان دے نعرے لگا رہے ہیں، ایک نعرے لگا رہے ہیں. لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی نے اس دنیا تو رخصت ہو گئے، روح پرواز ہو گئی ہے، پھر بھی کفن دے وچ یہی آواز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء بنا کے بھیجے آئے. میں وہ سنی اتنی ذرا گونج پھیلنی چاہیے. میں وہ سنی ہوں جمیلے مرنے کے بعد. میں وہ بولو بولے سبحان اللہ نے اپنے ذکر واسطے دیا نے، نالے اپنے محبوب نے ذکر واسطے دیا نے. اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی اللہ کے ذکر کے نہ بولے، محبوب نے ذکر کے نہ بولے. اسی سے محبوب دی ہر شان منع لیا، اسی محبوب نے ہر مقام منع لیا. نالے ای گل کر دیا میں وہ سنی قادری مرنے کے بعد. میں وہ قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا سلام. اجے بھی کئی زبان بولنا واسطے کنجوسی کر رہے ہیں، بڑا بڑا سا جملہ کہہ دیتا ہے. اس زبان کو کی کرنا ہے جیڑی اللہ کے ذکر کے نہ بولے، جیڑا محبوب خدا کے ذکر کے نہ بولے. اگر سیاسی جلسہ ہوئے اتنے سارے شور کرتے ہیں، اتنے مسجد کے اندر بیٹھ کے محبوب کا ذکر کرنا ہے اور یہی کہنا ہے، اپنی محبت کا دعویٰ کرنا ہے، محبت کا ثبوت دینا ہے. میں وہ قادری مرنے کے بعد. میں وہ قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. چاہے جتنا کوئی مرضی دعویٰ کرے لیکن جھوٹا کذاب ہو سکتا ہے، لیکن کوئی میرے آقا کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا.
اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹ ہے، وہ قذاب ہے، جیڑا وہ ایک گل کرے کہ تو اگر نبی ہے تے پھر معجزہ بھی تھا، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، کیونکہ ایمان والا ہوئے جیڑا اس گل منے کہ میرے آقا تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اس واسطے اسی نعرہ لگانے تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ سارے کو اپنے محبوب دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین و خدا۔